تو ربیع الاول کے مہینے کی وساطت سے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ برگزیدہ ہستی ہے کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا تو شاید آپ کو اور مجھے یہ وجود نہ ملتا. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا تو یہ نظام کائنات، یہ دنیا کا نظام بھی نہ بنایا جاتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقصود کائنات ہیں، اور امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایسے نہیں بھیج دیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا. کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا. قرآن شریف میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ ہے، پہلے پارے کا آخری پاؤ کا دوسرا رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے جو ابراہیم علیہ السلام کو انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحانات لیے، بڑی آزمائش میں ڈالا، لیکن اللہ رب العالمین کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان کے اندر پاس ہوئے، ہر امتحان کے اندر اول نمبر پہ آئے. اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بڑے بڑے امتحانات آئے. اپنے بچے کو ذبح کر دینا، چھوٹا بچہ، اور اپنی بیوی کو ایک جنگل کے اندر چھوڑ دینا، اس طرح کے کئی امتحانات آئے. آگ کے اندر کود جانا، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے. اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا. اب دونوں باپ بیٹا لگے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے میں. فرمایا بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر چکے، اب اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا شروع ہو گئے. اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ میں یہ تیرا گھر تو تعمیر کر چکا ہوں، جو دعا مانگنے والے خلیل اللہ ہوں، ان پر آمین کہنے والے ذبیح اللہ ہوں، اور آمین کہنے والی حضرت سارہ بھی ہوں، آمین کہنے والی اما ہاجرہ بھی موجود ہوں. اللہ رب العالمین نے وہ دعا کو قبول
قبول فرمائی. فرمایا اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ مہربانی فرما میں یہ تیرا گھر تو مکمل تعمیر کر چکا ہوں, اب اس گھر کو آباد کرنے والے کو بھیج دے جس کے لیے دنیا بنائی گئی. اب مہربانی فرما اس کو بھیج دے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قبول کر لی, لیکن کئی ہزار سال بعد حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جس کو زبان دیا, جمعہ کا دن ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو بھیجا, لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز چن چن کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے, جو سب سے بہترین جگہ ہے, جو سب سے عرفہ جگہ ہے, جو سب سے بلند و بالا جگہ ہے, عظمت کے لحاظ سے بڑی عظمت والی جگہ ہے, پوری کی پوری دنیا سے جو بلند و بالا عظمت والی مقام والی جگہ ہے وہ حرم مکہ بیت اللہ شریف کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو جگہ کا بھی انتخاب کیا. اللہ رب العالمین نے پھر خاندان کا انتخاب کیا, خاندان ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل اللہ سے بڑے امتحانات لیے. خلیل اللہ کے خاندان میں پھر اللہ نے بنو ہاشم کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا. بنو ہاشم کو اللہ پاک نے چنا. اللہ اکبر. پھر دنیا کے اندر بڑی بڑی زبانیں موجود تھی, پھر ان میں سے اللہ رب العالمین نے عجم نہیں بلکہ عرب کا انتخاب کیا. پھر عرب میں سے اللہ رب العالمین نے بنو اسماعیل کا انتخاب کیا, پھر بنو ہاشم کا انتخاب کیا. جب اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی انتخاب کیا. اس کا انتخاب کیا جس کا نام عبداللہ ہے, جو صرف اللہ کا بندہ ہے, کسی اور کا بندہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جب اماں کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا آمنہ کا. فرمایا یہ آمنہ یہ دنیا کے اندر امن والی ہے. آمنہ کا معنی امن والی, یہ جو آنے والا ہے یہ پوری کی پوری دنیا کے امن کا ضامن بن کے آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا انتخاب کیا. میں بڑی لمبی تفصیل میں پیچھے نہیں جاتا. حضور علیہ السلام کو جب بھیجا گیا